اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سب کو یہاں اکٹھے ہونے کا موقع بھی دیا، اور ہم بات کرتے ہیں اپنی یعنی روحانی نشو و نما کے حوالے سے، اور وہ گھاؤ، وہ زخم جو روح کو لگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں شاید ہر کوئی پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن کہیں اپنی انگزائٹی سے، کہیں سٹریس سے، کہیں اپنی بے کلی سے، بے قراری سے، بے چینی سے پہچان لیتا ہے۔ تو انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا تو اس نے ہمیں یہ بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی عطا کی، تو جس طرح سے ہمیں جسمانی طور پر اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قوت چاہیے، تو ہم فوڈ کو اگر ترک کر دیں تو ہماری زندگی باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی روح کا معاملہ ہے کہ روحانی طور پر بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو بھاگتی دوڑتی زندگی میں لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب خالی ہو بیٹھتے ہیں پھر انہیں خیال آتا ہے کہ بالکل سناٹا ہے، سمجھ نہیں آتی، ویرانی ہے زندگی میں، کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ایسی یعنی ڈفرینٹ نوعیت کی کیفیات انسان پر گزرتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانیں کہ اسپرچول فوڈ ہے کیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل عطا کی ہے، فہم اور شعور ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں فہم اور شعور کی ضرورت ہے، اور ہمیں فہم اور شعور سے زندگی کے معنی سمجھ آتے ہیں، زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور ہمیں فہم اور شعور کی وجہ سے زندگی سے سبق لینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی صورتحال بیت رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے جو زیادہ بڑا سبق لے جاتے ہیں، تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو ہمیں روحانی ارتقاء کی، ترقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کو، تفکر کو دل کی عبادت قرار دیا ہے، کہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ جیسے ہم ظاہری طور پر عبادات کرتے ہیں نا، ایسے ہمارا دل بھی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی چیزیں ہیں جن سے ہم فوڈ فار تھاٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے پانی ہے، جیسے ارد گرد کی ہوا ہے، جیسے ہریالی ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے کتنا کچھ سامان رکھا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت لش گرین گھاس ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، اور منظر بھی بڑا خوبصورت ہے، گھاس بہت ہی عمدہ ہے، اور پھر یہ کہ ارد گرد کے جو پودے ہیں ان کی تراش خراش بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اب ہریالی اچھی لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے بیوٹی از ایوری تھنگ، کہ بیوٹی جو ہے نا، یہی تو ہمیں چاہیے تھی، ہماری آنکھوں کو اچھی محسوس ہوتی ہے بیوٹی۔ فرق صرف چھوٹا سا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بیوٹی تو وہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نشانی بنایا، دیٹ از اے سائن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ کے ارد گرد کے درخت، پہاڑ، دریا، آسمان، ستارے سارے میسج دیتے ہیں۔ اس میسج کو ریسیو نہیں کریں گے تو روح اتنی چھوٹی بونی سی رہ جائے گی۔ انسان کا وجود اتنا بڑا ہو جائے، اور اس کے وجود کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ہم یا میں، وہ یعنی بالکل ہی چھوٹا سا رہ جائے، تو انسان کے لیے پھر زندگی میں یعنی سمجھنا حقائق کو، مسائل کو، مشکلات کو، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب کچھ ہماری فیور میں نہیں ہوتا، ان سب کو سمجھ کے سروائیو کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کب کب اسے اس غذا کی ضرورت ہے، تو ہر لمحے جس چیز کو بھی دیکھیں آپ کی نظر جائے، لوٹ کر کچھ لے کے آئے۔ جیسے شہد کی مکھی نکلتی ہے، رس چوستی ہے پھول پھول کا، اور واپسی وہ رس لے کے آتی ہے، اور جب چھتے میں آتی ہے تو اسی سے شہد بنتا ہے۔ ایسے انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان کی نظر جہاں کہیں جائے، انسان جس ماحول میں بھی ہو، تو وہ رس تو نچوڑ کے لے، اپنے لیے وہ رس لے لے، وہی رس اس کے کام آنے والا ہے۔ اسی سے انسان کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں، ہر رات جب سو کے اٹھتے تھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض
بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ سائنس ہے نا، تو اگر عقل والے سائنس سے کچھ بھی نہ لیں، دن رات گزرتے چلے جائیں، روشنی ہو جائے تو انسان سمجھے کہ دن ہو گیا اب کام کرو، اور سارا وقت اپنی ڈیلی روٹین میں بزی رہے اور اس روٹین میں کہیں رب یاد ہی نہ آئے. اور جب رات ہو جائے تو رات میں اس کے پاس اور بہت سارے یعنی کرنے کے کام ہوں، تو اس کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو کنیکشن نہیں جڑتا. تو ہماری پھر اسپرچول اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ جیسے ہونی ہوتی ہے ویسے نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے رسول ہر رات سو کے اٹھنے پہ یہ یاد کرتے تھے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں تو رکھی ہیں. زمین کتنی ڈیفرنٹ ہے، آسمان کتنا فرق ہے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور ہر ایک میں کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. اور پھر یہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں نا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ اصل میسج کہ انسان یہ پہچان لے اللہ ہے، اور یہ سب کچھ جس میں ہم جیتے ہیں بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ رات میں ہی انسان کی کیفیت اتنی بدل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑتے تھے. ہمارے لیے کتنے مواقع، مثال کے طور پر رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائیں ان دعاؤں کے توسط سے، اذکار سکھائے ان کے توسط سے. لیکن اصل چیز جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسپرچول فوڈ، تو یہ فوڈ ہے. مجھے یاد آتا ہے، میں تقریباً کوئی آج سے 20 ایئرز اگو میں جس گھر میں رہتی تھی تو میرے بیڈ روم کی کھڑکی کے باہر ایک مینگو ٹری تھا. تو میں دیکھتی تھی اس پہ جب بور لگتا تھا، چھوٹا چھوٹا بور، پہ اس سے چھوٹے چھوٹے آم. ہر روز مجھے اس کھڑکی کے باہر دیکھنے کا موقع ملتا تھا. چھوٹے چھوٹے آم پھر بڑے ہوتے جاتے تھے بڑے. میں سوچتی تھی یا اللہ تو ہے نا جو مٹی سے کیا نکال رہا ہے، وہی مٹی کسی انسان کی کیا قدرت ہے، رنگ، ذائقے، اور اس کے اندر جو قوت ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے، پھر ذائقہ کتنا اس کا ڈفرینٹ ہے. ایک مٹی، ایک پانی، کتنے ذائقے، کتنے رنگ، کتنے مزے. سبحان اللہ. انسان کو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہیں. تو جب ہم غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں، پھر کنیکشن جڑتا نہیں ہے. تو ہر ایک چیز میں ہمارے لیے میسیجز ہیں، ان میسیجز کو سمجھنا چاہیے. اور دل جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، وہ کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے. انسان کے لیے پھر دنیا کے وہ معنی نہیں رہ جاتے، بدل جاتے ہیں. انسان کے لیے مشکلات نہیں رہ جاتی. پھر اسے یقین آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کر پہچانا تھا نا، کیونکہ باپ تو یعنی بت پرست تھا. باپ کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، اور کوئی سکھانے والا نہیں تھا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے تارا دیکھا، دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے. چاند نکل آیا، چاند دیکھا تو کہنے لگے یہ زیادہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے. جب چاند ڈوب گیا تو بہت دل کو برا محسوس ہوا، لیکن سورج نکل آیا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میں ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا. چاند کے ڈوبنے سے انہیں پتہ چلا کہ ڈوب جانے والی چیزوں سے تو کوئی محبت نہیں کر سکتا. جب سورج بھی ڈوبا تو کہنے لگا میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا؟ ہم جیسے سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے، کنیکشن کیسے جڑے. تو کنیکشن سوچ سے، غور و فکر کرنے سے، سائنس کو پہچاننے سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. اور اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ ذات ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور میں اس سے طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کوئی اور بیچ میں نہیں ہے، اوپر اللہ ہے اور بیچ میں کوئی نہیں. صرف یعنی بندے کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن، ڈائریکٹ اس سے ریلیشن شپ. تو یہ اسپرچل فوڈ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ اس کی ضرورت فیل کرتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آزمائیں گے نا، سوچیں گے تو آپ کی سوچ آپ کو، اور پھر شیئر کریں، ریفلیکشن دیں کہ ہم نے اس کو جب برتا سوچا
تو ہم نے کیا محسوس کیا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اس بار جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں, اور میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ضرور کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے, کون سی غذا ہے جو کسی سے لی جا سکتی. جیسے آپ کو پتا ہے دودھ میں کیا چیزیں موجود ہیں, کیلشیم کا سورس ہے, کیلشیم ملتی ہے نا. ایسے ہی جیسے میٹ ہے, پروٹین. پھر اسی طرح سے جیسے آپ کی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وائٹمنس کا کتنا رچ سورس ہے. اسی طرح سے آپ کی جو بٹر ہے یا گھی ہے, یہ یعنی وائٹمن اے اینڈ ڈی کا کتنا رچ سورس ہے. ایسے ہی کوئی میسیج درخت کا ہے, کوئی میسیج پہاڑ کا ہے, کوئی میسیج ہوا کا ہے, کوئی میسیج کسی اور. یہ سب انسان کو سکھانے کے لیے, اور انسان سیکھتا ہے ان سے. تو دیکھیں جتنے رویے ہم سیکھ سکتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں ہے, ہم سوچتے ہیں ہم لفظوں سے سیکھ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن تو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا نا, ایک پوری کائنات ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس کائنات سے ہم سبق سیکھتے ہیں. تو یہ سبق ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا ہوا ہو, کوئی کسی دور کا فرد ہو, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس نے اللہ کی نشانیوں کو محض یعنی انہیں ایک چیز نہیں سمجھنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا سائن سمجھنا. اور انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ اللہ کے سائنس کہاں کہاں ہیں. صاحب میں آپ کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جیسے مدرز ہوتی ہیں, بچوں کا ٹریننگ آف مائنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہی نعمتیں جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں, وہی جو زندگی وہ برت رہے ہوتے ہیں, وہ آپ اکثر کہتی ہیں کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی. ہم تو مطلب اگر 10 چیزیں ہیں تو اس سے نارملی یہ فوڈ فور تھاٹ, یہ فوڈ فور سول لینے کی بجائے پھر پوچھ رہے ہیں اور کیا چاہیے. ایک ہی دسترخوان پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں, اور ایک بچے کو سکھایا, اور خود اپنے لیے. ابھی ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں, تو الحمدللہ رب العالمین اتنی دفعہ اس بات کا تذکرہ ہوا. ایک ایسی محفل ہوتی ہے جہاں پہ بس ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں, اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ یہ پھل دیکھیں, یہ فروٹ دیکھیں, چکن دیکھیں, فش دیکھیں, چیز بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہم ایک دن میں برت جاتے ہیں. اور بچوں کو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ پھر بھی اور ہمارے پاس ایسی کیا ہو کہ ہمارے بچے نارملی ان چیزوں پہ بھی غور و فکر نہیں کر پا رہے ہوتے, ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہماری باڈی لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. انسان ایک صبح اٹھے نا, اور اس کو اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ جوڑ اکڑے میں ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا سا یورک ایسڈ ہائی ہو جائے, ذرا سا کولیسٹرول ہائی ہو جائے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہمت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی دی ہے. یعنی ہماری دعائیں تو ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن شاید اتنی کانشیس ایفرٹ, آج سانس آ رہا ہے, آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آج زبان کچھ لفظ ادا کر لیتی ہے, پھر بھی ہم کہیں کھو جاتے ہیں استاذہ, نہیں نعمتوں کا احساس کر پا رہے ہوتے. ایکچولی دیکھیے, جیسے ہر روز آپ ٹیبل پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. نارملی ناشتہ, رات کا کھانا تو اکٹھے ہوتا ہی ہے فیملی کا, اور ویکینڈس پہ تینوں ہی. جب کبھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی بلیسنگس کو بچوں کے سامنے کس حد تک ظاہر کرتے ہیں. اگر دیکھیں تو کھانا کسی کو اچھا لگ جائے تو کوئی پوچھ لے یہ کھانا کس نے بنایا, تو فوراً یعنی کھانے کے بارے میں جو ٹاک ہوتی ہے نا, کسی کی پرسنل ایفرٹ کے بارے میں, کسی انسان کی, نو ڈاؤٹ کہ ہوتی ہے. جس کسی نے کھانا بنایا نو ڈاؤٹ اس کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے نارملی جو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں غیر محسوس, کہ صرف ایک گندم کے دانے کو دیکھیں, ایک دانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے زمین آسمان کس طرح سے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر گندم کے دانے کو جو روشنی چاہیے, حرارت چاہیے, وہ زمین کی تو نہیں ہے. اس کے لیے سورج کس طرح مصروف عمل ہوتا ہے, تو بچوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو منرلز چاہیے, پانی چاہیے, زمین نیچے سے کس طرح سے زمین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہوائیں کس طرح ہیلپ کرتی ہیں, پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیسے ہیلپ کرتی ہے. تو ایک ایک چیز مصروف عمل ہوتی ہے. صرف اگانے میں کسان کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظامات ہیں وہ تو کوئی کسان پورا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے اس کو یعنی گندم جس وقت پک جاتی ہے, پھر خوشوں سے جیسے اسے نکالا جاتا ہے, پھر جس وقت گندم کے دانے الگ ہوتے ہیں, پھر کیسے وہ منڈی تک یا جہاں تک بھی پہنچتی ہے, پھر کس طرح وہاں سے وہ پسائی کے لیے جاتی ہے گندم, پھر وہ آٹا بنتا ہے, پھر آٹا ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتا ہے, پھر اسے گوندا جاتا ہے, پھر اس کے بالز پیڑے بنائے جاتے ہیں, پھر اس کو بیلا جاتا ہے, پھر اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ پکتی ہے, پھر ایک نوالا منہ تک لے کے جاتے ہیں.
اس نوالے کے حوالے سے اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر آپ شکر ادا کریں گے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں اتر رہا ہے. بچہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ دراصل عکس ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا. کہ بچے کی تربیت بتاتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. بچہ اگر شکر گزار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ شکر گزار نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی ہے اور غور و فکر کی توفیق. کیونکہ انسان جب تک غور و فکر نہیں کرتا اس کا دل نہیں تسلیم کرتا یہ نعمت ہے، یہ بلیسنگ ہے. اس کو لگتا ہے میں نے پیسے دے کے خریدا یا میں نے پیسوں کے لیے میری یعنی بنی کے لیے جو محنت کی اس کو ساری اپنی ایفرٹ نظر آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ نہیں دیکھتا. ایک پانی کا گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنی کہانی ہے. واٹر سائیکل، زمین کے نیچے جو پانی ہے، پھر بارش کے ذریعے سے جو پانی پہنچتا ہے، اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کتنی طرح کے پھل، سبزیاں، گوشت. آپ ایک دیکھیں چکن جو ہمارے پاس ہے وہ چکن یعنی ایک مرغی جو ہے وہ کتنے مراحل سے انڈے سے مرغی تک اور مرغی سے پھر یعنی اس کا گوشت بننے سے لے کے پھر کھانا بننے تک کتنے مراحل سے ایک چیز گزرتی ہے. اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک آپ کے پاس جو دھنیا پودینہ ہے یا ٹماٹر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، سالٹ ہے جو آپ کے پاس پہنچتا ہے. آپ سوچو صحیح کون کون سی چیز کس کس جہان سے پہنچتی ہے. ایک دسترخوان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے اور انسان ایسا ہے کہ اس میں غور و فکر بھی نہ کرے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں الحمدللہ. جب ایک انسان ان کا تذکرہ کرتا ہے اس تذکرے کی وجہ سے اس کی اپنی بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ شکر ادا کرتا ہے. شکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزاری سے اور زیادہ اسے نفع ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہمیں ہمارا بہت کوئی پیارا عزیز ہو، جب وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو کیسے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو اندر کا احساس ہے نا جو ابھرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے یہ احساس ہی نہ ابھرے تو دراصل اس میں غور و فکر نہیں. تو یہ غور و فکر کرنا دراصل یہ اسپرچول فوڈ ہے اور یہ دل کی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا 2012 میں ہم دبئی میں تھے اور ایک پیس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے. اس کانفرنس کے اندر ایک ایگزیبیشن تھی اور اس میں سسٹینیبلٹی ان دا ارتھ کا کانسیپٹ تھا. تو انہوں نے قرآن اور ارتھ کو ہر طرح سے ریلیٹ، سسٹینیبلٹی ان دا ماؤنٹین، سسٹینیبلٹی ان دا اکانومی، سسٹینیبلٹی ان دا کلاؤڈس، سسٹینیبلٹی ان دا ہر چیز کو ریلیٹ کیا ہوا تھا. اور پھر وہی والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، ان کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو ایک جرمن خاتون تھیں جو کہ اس ایگزیبیشن میں ہمارے ساتھ انٹر ہوئیں اور وہ ایک لانگ ایگزیبیشن تھی جس میں ڈفرینٹ اسکولس کے بچے اور ڈفرینٹ دایان ریلیٹ کر رہے تھے چیزوں کو اور کنیکٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ ہے اور قرآن و حدیث سے یہ کانسیپٹ ملتا ہے. تو وہ پوری ایگزیبیشن سے انہوں نے کراس کیا تو وہ آخر میں اپنے ریمارکس دے رہی تھیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جا کے شہادہ کر لیا. تو اتنی بڑی چیز ہے غور و فکر. اور جب انسان کسی اصل کو پا جائے، ہم تو وہ نعمت یافتہ قوم ہے نا جن کے پاس قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، بس غور و فکر اور وہ کنیکشن جو ہے نا، وہ جیسے مائک کا کنیکشن پیچھے سے اتنا سا آف کر دیں تو گیا، بس ایک کنیکشن ہی آف ہوا ہے جس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. سارا دن وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سارا دن برتتے ہیں، ہر نعمت کو برتتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. استاذ ایک سوال ہے، بنت صدیق پوچھ رہی ہیں. استاذ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جیسے اللہ کی رحمت کا یقین ہے ایسے اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا. جب قرآن کی آیات رحمت والی آتی ہیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر جہنم کی آیات آتی ہیں تو ویسی کیفیت نہیں ہوتی جیسے خوف آنا چاہیے. اچھا، یہ ہم جس دور میں رہتے ہیں نا اس میں سورس آف نالج جس بات کو سمجھا جاتا ہے نا سب سے پہلے وہ حواس ہے، 5 سینسز. تو ہمیں لگتا ہے کہ 5 سینسز کے تھرو ہم ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا صحیح سورس نہیں ہے کہ آپ اپنی سینسز سے محسوس کریں. جیسے آپ آگ کو محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ یعنی فزیکلی جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یا جس کو سنتے ہیں یا جس کو سونگھتے ہیں، تو جیسے ہم اشیاء کو محسوس کرتے ہیں ایسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جو زاویے ہیں، اللہ سے محبت کو، اللہ تعالیٰ سے خوف کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کو ویسے محسوس نہیں کر سکتے. کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی اگر اسے خوف آتا بھی ہے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے ایسے کو آثار تو نظر نہیں آ رہے. آپ کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے، بذات خود یہ بتاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خوف نہیں ہے، خوف ہے. ہاں، اس خوف کے لیے اب آگے کیا کرنا ہے کہ اور
किस चीज़ का खौफ, उसके लिए नॉलेज इज़ द वे कि आप यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत, उसकी कुदरत, उसके इख्तियारात को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिल यकीन करता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला के बारे में जो कुछ हम सीखते हैं ना, ये याद रखिएगा 3 बड़े सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। अगरचे लोगों ने और भी बहुत सारे बताए हुए हैं, लेकिन जिन पर सबका बिलीव 5 सेंसेस, आपकी अक्ल और वही। 5 सेंसेस अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचान सकते आप अल्लाह की ज़ात को पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा सोर्स चूज़ करना पड़ेगा, अक्ल टू सम एक्सटेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्पफुल है वो वही का इल्म है, जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बताया। हम इसके अलावा जिस सोर्स पे भी जाएंगे वो सोर्स ठीक नहीं है, क्योंकि इकबाल कहता है अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती। अक्ल गरीब का काम ये है, तो हमारे उलमाए अखलाक इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अक्ल जो है ना, ये स्लेव हार्ड डिस्क है। अगर आपका एंगर गालिब आता है तो अक्ल दलीलें देती है, आप ज़हरा हुआ ही ऐसा है, आपके साथ ये मामला, वो आपका हक बनता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक फ़र्द जो है ना वो ख्वाहिश परस्त है, उसको कहेगा कि अच्छा अब ज़िंदगी, अब ये इतना भी नहीं कर सकते, अब ये भी नहीं कर सकते, अब ये भी नहीं, इतना ज़्यादा क्या पाबंदियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो यानी जो चीज़ इंसान के ऊपर गालिब होती है ना, एंगर गालिब हो या इंसान के डिज़ायर्स गालिब हों या इंसान की यानी नॉलेज जिसको पसंद है, इल्म, तो ऐसी सूरत में जो चीज़ जिस पे गालिब होती है ना, अक्ल उसके लिए दलीलें तलाश करती रहती है। तो अक्ल बस इतना सादा सी बात है, स्लेव हार्ड डिस्क है। इसलिए अक्ल को स्लेव हार्ड डिस्क के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही का इल्म ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुछ अपनी किताब में बताया अपनी ज़ात के बारे में, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि इससे बाहर सिर्फ ख्याल आराइयाँ हैं। और अल्लाह ताला के बारे में अपनी सोच से कोई भी चीज़ अखज़ करना, एज्यूम करना ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जी उस्ताद, एक और सवाल है कि जब कोई तकलीफ़ बहुत तवील हो जाए और सब्र कमज़ोर होने लगे तो ख़ुद को किस तरह से संभालें? ये बड़ा यानी बेसिकली करने वाले काम है कि हम एक ऑपोजिट माहौल में रहते हुए, एक ऐसे माहौल में जहाँ पर यानी हमें अपनी ज़ात की नफ़ी महसूस होती हो, जहाँ पर हमें इर्द गिर्द से क्लैश का सामना हो, हम किस तरह से उस पर सब्र कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए पहले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज़रूरी है ना, कि आप अपने आप को इसी मकाम पर लेके, मिसाल के तौर पर आप गौर व फिक्र करते हैं एक दरख्त पर। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि दरख्त हमें कितना बड़ा सबक देता है। कोई पत्थर मारे तो दरख्त फल देता है, तो क्या पता नहीं चलता कि जब अपोजिट माहौल हो, जब कभी तवील अरसे तक ऐसी मुश्किलात हों, तो फिर क्या करना है। तो सर्वाइवल के लिए कायनात हमें बहुत सारी मिसालें देती है कि कैसे सर्वाइव किया जाता है, कैसे अपोजिट माहौल में रहा जाता है, किस तरह से सब्र करना मुमकिन है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा बताया, और सच्ची बात ये आप आजमा के देखें, किसी मुसीबत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ को याद कर लें, जो मुश्किलात आपने बर्दाश्त की उन मुश्किलात को याद कर लें। मिसाल के तौर पर ताइफ में आपने पत्थर खाए थे, कौन है जिसको ज़िंदगी में पत्थर पड़े हों? ज़ाहिर है कि जो मुश्किलात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, और उनका कितना बड़ा मकाम है, जब आप किसी चीज़ को उसके अंजाम के लिहाज से देखते हैं तो आपके लिए उस चीज़ को बियर करना आसान हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप तकलीफ़ को देखते हैं, तकलीफ़ से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखाना चाहते हैं, अल्लाह की हिकमत क्या है, उस तरफ नहीं जहन जाता। जो ही आपका जहन अल्लाह की हिकमत की तरफ पलटता है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो लंबे अरसे की मुश्किलात भी हों तो रसूलुल्लाह के शब अबी तालिब को याद कर लें। आपको लॉकडाउन में रखा गया, आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए फूड नहीं था, पानी नहीं था, बच्चों की चीज़ें, फिर किस तरह से क्या चीज़ें थी जो खानी पड़ती थी, और क्या जुर्म था उनका, जिस जुर्म की वजह से उन्हें वहाँ रहना पड़ा। फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एहतजाजी मुजाहरा किया था? नो प्रोटेस्ट। कोई आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था? कोई टेबल टॉक हुई थी? नथिंग, कुछ भी नहीं। जुल्म था, और उस जुल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बियर किया, क्योंकि लोगों ने आपस में तय किया था कि यानी एक मुआहदा जो है वो खाना काबा में जाके लटका दिया, और उस मुआहदे के तहत सारे कबाइल इकट्ठे हो गए, और फिर इनसे सोशल बाइकआउट कर दिया गया।
تو جس سے کیا گیا ان کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. تو کیا رسول اللہ جیسا سوشل بائیکاٹ فیس کیا کسی نے؟ کیا رسول اللہ جیسے طائف میں پتھر کھائے، جیسے طائف میں پتھر کھایا سے اپنوں بیگانوں سے پتھر کھانے پڑے؟ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی میں ان سے زیادہ بڑھ کر؟ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے آپ کو تکلیف فیل ہی نہیں ہوگی. یہ تیسری اہم بات. 3 باتیں میں نے کہیں. کائنات سے سبق لیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، انبیاء کو یاد کریں. آپ سوچیں کسی کے لیے کیسے مشکل ہے طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا. اللہ اکبر. 3 پردوں میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. یوسف علیہ السلام کو کیسے بھائیوں کی طرف سے فیس کرنا پڑا جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا؟ نیچرلی یعنی ایک ہمبل شخص سے اسی کی توقع کی جا سکتی کہ انہیں پتا تھا کہ بھائیوں نے اس جگہ تک پہنچایا. پھر وہ بکے، پھر زندگی کا جوانی کا کتنا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا، پھر قید خانے میں چلے گئے. قید سے باہر جب آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، پھر کس طرح سے غلے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار تک پہنچایا. پھر وہی بھائی تھے جنہوں نے برا سلوک کیا تھا، جب وہ آئے تو کیا یوسف علیہ السلام اس نفامند درخت کی طرح نہیں ہو گئے کہ جن پہ پتھر مارے گئے تو انہوں نے جواباً پھل دیے؟ تو اگر انبیاء کر سکتے ہیں، اگر صالحین کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ وے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اگزامپل بنایا. تو طویل عرصے کی جو تکالیف ہیں اس میں انبیاء کو یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت. اور اللہ کی حکمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے ضرور سکھانا ہے. اور اس بات پہ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آگے بہتر مقام تک پہنچانا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب آپ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر.